السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے ہے، جس کا عنوان ہے چیزوں کی کشش اور ترک دنیا۔ ہمارے ہاں ڈیفنس کالونی بہت خوبصورت کالونی ہے اور اس میں بڑے شاندار گھر ہیں جو دید کے قابل ہیں۔ ایک روز ہم وہاں بیٹھے تھے ایک نہایت خوبصورت گھر میں، ایک نہایت اعلیٰ درجے کے فانوس کے نیچے۔ وہ سامان و اسباب سے بھرا ہوا گھر ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک خیال آیا کہ ہوائی جہازوں کی ایجاد کا 100 سال پورا ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی زندگی میں داخل ہوئے تو اس کا جشن منایا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا، ٹی وی پر بھی دیکھا اور ان گزرے 100 برسوں پر ہم اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ میں برسوں سے ہوائی سفر کا مسافر ہوں۔ کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت خفیہ بات ہے اور آپ تک ہی رہنی چاہیے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، اس کے 3 ماہ بعد اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں لاہور میں ایک بہت بڑا ریفیوجی پناہ گزین کیمپ تھا۔ میں وہاں پر ہیڈ کلرک کے طور پر ملازم ہو گیا۔ کہیں نوکری ملتی نہیں تھی۔ تقسیم کے بعد بھارت سے بڑی بے چینی کے عالم میں آئے تھے۔ میں اس وقت BA کر چکا تھا۔ امپلائمنٹ ایکسچینج کا دفتر وہ نوکری نہیں دیتا تھا۔ میں وہاں جا کر کہتا کہ جی میں BA پاس ہوں۔ وہ کہتے ہم اس کا کیا کریں؟ پھر میں نے ایک ٹرک کیا اور وہاں جا کر کہا کہ جی میں میٹرک پاس ہوں، فرسٹ ڈویژن میں، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ اور فوری مجھے نوکری مل گئی۔ 1 آدھ مہینہ کام کیا، پھر نہرو اور لیاقت علی خان پیکٹ کے مطابق یہ طے پایا کہ جو یہاں کے سکھ اور ہندو پناہ گزین ہیں وہ بذریعہ ہوائی جہاز بھارت جائیں گے۔ انہیں لانے کے لیے ہندوستان سے ہوائی جہاز آتے تھے۔ ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ جہاز وہاں سے مسلمان پناہ گزینوں کو بھی لے کر آئیں گے، خالی نہیں آئیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اتار دیں گے اور پھر راولپنڈی سے پشاور تک، لاہور اور ملتان سے اپنے مطلوبہ مسافر بھر کر لے جائیں گے۔ اس زمانے میں سول ایوییشن کا ادارہ تھا اور اعوان صاحب اس کے انچارج تھے۔ والٹن ایئرپورٹ پر ان کا دفتر تھا اور وہ پرمٹ ایشو کرتے تھے کہ جو جہاز بھارت سے آیا ہے اس میں واقعی مسلمان پناہ گزین آئے، یہاں پر خالی ہوا اور اب یہ آگے جا رہا ہے، پھر لاہور آئے گا اور پھر اسی طرح واپس جائے گا۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ انہوں نے سارے والٹن کیمپ میں اپنے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں میں بڑا اسمارٹ سا کلرک نظر آیا۔ کہنے لگے میاں تم نے میٹرک کی ہوئی ہے، بڑے پڑھے لکھے ہو۔ وہ مجھے سول ایوییشن میں لے گئے اور میری سروسز ایوییشن کے لیے مستعار لے لیں۔ وہاں میری کرسی لگا دی چھاؤں میں اور کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ میں بہت محنت سے وہ کام کرتا رہا اور پرمٹ ایشو کرنے لگا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خدا کلرک کو اتنی عزت دے تو اس کا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر اعوان صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہاں جہاز کا نمبر بھرو، یہاں یہ کیا کرو وہ کرو اور پھر پرمٹ ایشو کر دو۔ اب میرے پاس 20، 25، 30 پرمٹ ہیں۔ یہ پرمٹ کیا ہیں؟ گویا کلاشن کوفیں ہیں۔ اس وقت کینیڈین اور انگریز پائلٹ آتے تھے اور میں انہیں پرمٹ ایشو کرتا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا کہ یہ تو میرے مطیع ہیں، میں انہیں ایسے کیسے جانے دوں۔ ایک کینیڈین سے کہا کہ پناہ گزینوں کو یہاں ڈراپ کر دیا ہے اور جہاز خالی جا رہا ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ راولپنڈی چلوں؟ وہ میری پہلی فلائٹ تھی۔ اس نے کہا یس سر، اس کی جان تو میری مٹھی میں تھی۔ اس نے مجھے اعلیٰ درجے کی سیٹ دے دی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ اس طرح میں آتا جاتا رہا اور ظلم جو ہوا، جس کی میں معافی مانگتا ہوں، کہ میرے وہاں جانے میں اور آنے میں واپسی پر 4 جہاز لینڈ ہو کر کھڑے تھے۔ انہیں چونکہ پرمٹ نہیں ملا تھا، وہ کیسے فلائی کرتے؟ تو کلرک بادشاہ جو ہوتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ میں نے عام طور پر جب بھی ہوائی سفر کیا، اس میں اللہ کی مہربانی میرے ساتھ یہ رہی کہ پتہ نہیں کیوں میں منزل مقصود پر خیر و عافیت سے پہنچ جاتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر میرا سامان نہیں پہنچتا تھا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوا۔ اس میں خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1950 میں روم سے میڈرڈ گیا۔
میڈرڈ پہنچا اور وہاں اترا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا۔ بہرحال ہم اسے ٹریس کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو فلاں ہوٹل میں ہوں، مل جائے تو پہنچا دیجیے گا۔ اب میں ہوٹل میں 3 کپڑوں میں بیٹھا ہوں، ایسے ہی 3 کپڑوں میں، جیسے خواتین کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا ہے، اسی طرح میرے ہوائی جہاز نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک پتلون تھی، وہ نئی نہیں چلی تھی، جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، بہت پتلی، شاید آپ کو یاد ہو۔ وہ کھٹاکھٹ دھل جاتی تھی اور استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور ایک شرٹ اور ایک بنیان تھی، کل 3 کپڑے تھے۔ رات کو تو میں زیر جامہ ہی سو جاتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، صبح اٹھ کر وہ کپڑے پہن لیے اور میڈرڈ کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ شام کو ہوٹل آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ کپڑے خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی۔ سنک میں ڈال کر پہلے پتلون کو دھویا، پھر شرٹ، پھر بنیان کو دھو کر وہاں لٹکا دیا، اور سوتے وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ صبح اٹھنے تک سوکھ جائیں۔ 3 دن اسی طرح گزرے۔ مجھے اصل میں کرتبہ جانا تھا۔ وہاں میڈرڈ سے لاری جو پرانی وضع کی تھی کرتبہ جاتی تھی۔ لاری کے اندر ہی انہوں نے بکرے، دمبے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس لاری میں سفر کیا۔ کرتبہ پہنچے تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو میں پہنے ہوئے ہوں، اب مجھے کرتبہ میں دنیا کی عظیم ترین مسجد میں جانا ہے، اور کچھ طرح کی کبھی بھی تاری تھی، اور میرے پاس صاف کپڑے بھی نہیں، وہاں نہا بھی نہیں سکتا تھا۔ مسجد موجود ہے اور میں وہاں پر نماز ادا نہیں کر سکتا، حکم ہی نہیں اس کا۔ یہ ساری تکالیف میرے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن ایک بات کا مجھے احساس ہوا جو اب تک ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس چیزیں اور سامان نہ بھی ہو تو بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ اور وہ 7 دن میں نے اس خوشی میں اور اس سکون و آرام میں گزارے کہ نہ مجھے کسی چیز کے چوری ہونے کا خوف، نہ مجھے اس بات کی پرواہ کہ کچھ میرے اوپر کیا گزرے گا۔ اتنے آسودگی کے دن کسی بہت بڑے صوفی نے تو گزارے ہوں گے، میری زندگی میں بس وہ 7-8 دن ہی تھے۔ میں لوٹ کر روم آیا۔ ہوٹل میں میرا سوٹ کیس پہلے سے آیا ہوا تھا۔ میں پھر انہی لوازمات میں غرق ہو گیا جن میں ہم سب غرق ہیں۔ ہمیں ان چیزوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ممتاز مفتی صاحب نے یوں لکھا ہے: حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بیچارے چیزوں کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتے ہیں، ان کی جان عذاب میں ہوتی ہے، اور ہم پاکستان کے لوگ اپنی چیزوں کے ساتھ، خواتین خاص طور پر، اتنی منسلک ہو جاتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ جبکہ دوسرے ملکوں کے لوگ، جن کی میں تعریف تو نہیں کیا کرتا، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ عام روزمرہ کی چند چیزیں رکھتے ہیں، اور باقی نہ ان کی کوئی کوٹھیاں ہیں، نہ مربے ہیں، نہ سامان، نہ کچھ۔ میں امریکہ میں ایک روڑی کچرے سے قیمتی اور بالکل صحیح حالت میں لیپ ٹاپ لایا تھا۔ امریکہ میں ہمارا یہی کام تھا کہ صبح سویرے روڑی پر چلے جاتے تھے۔ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا صوفہ وہاں پڑا تھا، لیکن میں کیا کرتا، دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر جھولے لے کر آ جاتا تھا، لیکن لیپ ٹاپ میں اٹھا لایا، بالکل چلتا ہوا، نیا ماڈل آنے پر کسی نے پھینک دیا ہوگا۔ ہم ابھی تک چیزوں کے ساتھ بہت بری طرح سے وابستہ ہیں، اور آگے پیچھے ہمارے چیزیں ہی چیزیں ہیں جو جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں۔ میں نے جو چند روز بغیر چیزوں کے گزارے وہ میرے کمال کے دن تھے۔ جب میں اس کوٹھی میں بیٹھا ہوا تھا جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا اور جو بہت خوبصورت تھی، اور کمرے میں ایک اعلیٰ درجے کا فانوس لٹک رہا تھا جس کے نیچے ایک نوجوان لڑکا اپنے او لیول کی تیاری کر رہا تھا اور اس کا ٹیوٹر اسے پڑھا رہا تھا، تو مالک مکان داخل ہوا۔ اس نے آ کر کہا: دیکھا اشفاق صاحب؟ اس نے چیزوں سے بھرے کمرے کے بارے میں کہا۔ کیا کمرہ اور اس کی سجاوٹ پسند آئی؟ میں نے کہا: جی سبحان اللہ، ایسی چیزیں تو آدمی خواب میں بھی نہیں دیکھتا۔ وہ ماسٹر سے کہنے لگا: آپ بھی اپنا بوریا بستر اٹھا کے اس کمرے میں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا: جی یہاں روشنی بہت اچھی ہے، پڑھانے میں آسانی رہتی ہے۔ میرے دوست نے کہا: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں بغیر میری اجازت کے آ گئے ہیں۔ یہ اتنا اعلیٰ درجے کا فانوس ہے اور ایسی خوبصورت روشنی جو تجلی کی طرح ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ہمارے اشفاق صاحب بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا: ماسٹر صاحب، یہ ساری روشنی جو آپ کے لیے ہے یہ صرف ایک سیمسٹر کے لیے ہے، پھر تو آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں۔
وہ استاد تھا تو غریب سا آدمی، مگر اس نے کہا صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ ایک ہی سیمسٹر کے لیے ہے، پھر تو میں یہاں نہیں ہوں گا، مگر آپ کے لیے بھی یہ سامان زیادہ سے زیادہ چند سیمسٹروں کے لیے ہے، آپ کے 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، ہم دونوں بھی اسی طرح دراصل ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ اس کی بات مالک کو بری لگی، لیکن بات تھی اتنی مدلل کہ مالک کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، اتنے ناراض نہ ہوں۔ تو جناب، یہ چیزیں انسان کو ایسا پکڑتی ہیں، اور ان میں یہ بڑا کمال ہے کہ آدمی انہیں جتنا بھی جھٹکے، جس طرح سے گھوکڑوں کے کھیت میں سے پکھڑا کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، آدمی اسے فوری نہیں جانتا، لیکن بعد میں یہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ آدمی طبعی طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے مل کر دیکھیں، لیکن ان کے اوپر چیزوں اور دکھاوے کا اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے جیسے خالی کنستر چبا ہو جاتا ہے، وہ چبے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر نگاہ ڈالیں، وہ لوگ جو طبعاً بہت اچھے ہوتے ہیں، مزاجاً بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن دکھاوے نے ان کے اوپر بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اچھی اور قیمتی، دلکش، خوبصورت چیزوں کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک اور طرح کی چیزیں بھی اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ جب ہم نور والے ڈیرے پر ہوتے تھے تو ہمارے بابا جی کے پاس ایک نوجوان آیا، بڑا اچھا پڑھا لکھا۔ اس نے کہا جی میں نے دنیا ترک کر دی ہے، اور میں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ میں وہاں بیٹھا تھا۔ نوجوانی کے زمانے میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ بزرگ یا جس کو مخاطب کیا گیا ہے وہی جواب دے، اور وہی جانتے ہیں کیونکہ علم والے ہوتے ہیں۔ بس میں بھی بول پڑا۔ میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نوجوان ہو، کچھ کرنا چاہیے، ہمت سے، جدوجہد سے، کوشش سے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے اسلام میں دنیا ترک کرنے کی اجازت نہیں، اور تم ترک دنیا کر رہے ہو، کتنی بری بات ہے۔ میری ساری گرم جوشی دیکھ کر بابا جی مسکرائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بسم اللہ، بسم اللہ، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آپ کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ ایسے بابا جی اور کیا رائے دے رہے ہیں۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ مجھ میں جرأت ہوتی تھی بات کرنے کی۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ان کو آسانیاں جو عطا کرنی ہے، یہ ان کا مقولہ تھا۔ اس طرح ہی آسانیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ نے جو کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آسانیاں عطا کرنی بھی لازم ہیں۔ جیسے وہ نوجوان خوش ہو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ 2-3 ہفتے بعد وہ نوجوان پھر آیا اور بڑی خوشی کے انداز میں کہنے لگا لو بابا جی، اللہ کے فضل سے سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ ترک دنیا کے لیے میرا تہیہ اور میری ڈیٹ ساری فکس ہو گئی۔ میرا ایک سوٹ رہ گیا ہے۔ میں نے کہا کون سا سوٹ؟ کہنے لگا میں نے بوری کا سوٹ، پاجامہ اور کرتا بوری کا بنایا ہے، وہ بن جائے تو اس کے بعد میں جنگل کو نکل جاؤں گا۔ اور پھر کہنے لگا میرا کشکول بھی آ گیا ہے۔ یہ کالے رنگ کا جو کشکول آپ نے دیکھا ہے یہ جرمنی میں بنتا ہے، جو عام فقیر لیے پھرتے ہیں۔ میں نے ایک بار ڈپارٹمنٹل اسٹور والے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہنے لگے جی ہم جرمنی سے امپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا فقیر بڑے سیانے ہیں، بڑے باذوق ہیں جو جرمنی سے منگواتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ کھونڈے لٹھ کو بھی گھنگرو لگ گئے ہیں۔ جب اس نے یہ چیزیں گنوائیں تو میں نے کہا بابا جی آپ بہتر سمجھتے ہیں، مگر یہ نوجوان تو الٹا عذاب میں پڑ گیا ہے، یہ تو چیزوں کے چکر سے نکل ہی نہیں سکا، یہ تو الٹا چیزوں کو جمع کر رہا ہے، انہی چیزوں کو جنہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے تو دوسری بلا گلے میں ڈال لی ہے۔ جب اس نے چیزوں کی تیاری کی بابت اظہار کیا تو بابا جی نے کہا اتنی کھیچل، مطلب مشقت جو کرو گے، اتنی مشکل جو اٹھاؤ گے، ایسے ہم سے دوری اختیار کرو گے تو دفع کرو ترک دنیا کو اور دفع کرو رہبانیت کو۔ جیسے بےہودہ ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، یہیں رہا کرو، لنگر کھایا کرو اور چین کی نیند سویا کرو۔ تب اس کی سمجھ میں آئی بات۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جناب اگر میں یہاں سے جگہ چھوڑ کر اسلام آباد چلا جاؤں تو ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا، یا بچے کی شادی ہو جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ جب آپ اسلام آباد جائیں گے تو آپ اپنا آپ بھی تو ساتھ لے جائیں گے نا۔ جوان ساری چیزوں
کو اپنی جانب کھینچتا ہے، کشش رکھتا ہے۔ آپ تو دراصل مقناطیس ہیں، اور مشکلات تو وہ لوہے کے ذرے ہیں جو آپ سے چمٹے ہیں۔ شہر بدلنے سے، لباس تبدیل کرنے سے، مزاج بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک خاص طرح کی رحمت ہوتی ہے جو بندہ اللہ سے درخواست کرے کہ مجھ پر خصوصی فضل فرمایا جائے تاکہ میں اس عذاب سے نکلوں، تب نجات ملتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں تبدیل کرنے سے یا چھوڑنے سے یا نئی چیزیں اختیار کرنے سے ایسے ہوتا نہیں۔ یہ بات تھی جو میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے حضور عرض کر دی۔ آپ کی محبت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ واقعی ہم چیزوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔